وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، اصلاحی خاندان کورس کا آج ہمارا 5واں دن ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے میڈیا اور تربیت کا چیلنج، یا میڈیا اور ہمارے بچے۔ میڈیا کی 3 بنیادی قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ پرنٹ میڈیا ہے، اس میں آپ کے اخبارات، میگزینز اور اس طرح کی ویکلی میگزین اور دیگر نیوز پیپرز وغیرہ سب پرنٹ میڈیا میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا ہے الیکٹرانک میڈیا، اس میں آپ کے ٹی وی چینلز جو کہ بے شمار قسم کے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اور میڈیا کی تیسری قسم ہے سوشل میڈیا، اس میں فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر مختلف جو بھی اپلیکیشنز باہمی رابطے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یا پریزنٹیشن کے لیے اپنی مافی ضمیر کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یوٹیوب چینلز وغیرہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، ان سب کا اس وقت سب سے بڑا حملہ اور سب سے بڑی پریشان کن صورتحال اور سب سے زیادہ چیلنجنگ چیز جو ایک مسلم خاندان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، وہ شرم و حیا کے اوپر حملے ہیں۔ یاد رکھیے کہ شرم و حیا کے حوالے سے چند بنیادی باتیں ذہن میں رکھیں تاکہ اس کی اہمیت ہمارے ذہن میں آئے، اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے میڈیا کو اور اس چیلنج کو کیسے فیس کرنا۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے، حیا صرف ہمارا ایک کلچر ہی نہیں ہے، تہذیب ہی نہیں ہے، ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع وستون شعبہ اعلاها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ صحیح بخاری میں آپ نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 کے قریب شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے اونچی شاخ ہے لا الہ الا اللہ، اور ایمان کی سب سے ایک چھوٹی شاخ ہے
راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں ایمان کی 70 کے قریب شاخیں بتائی۔ ایک سب سے اونچی بتائی لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید، ایک چھوٹی سی شاخ بتا دی، وہ آپ نے فرما دیا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اور جو آپ نے یہ کہا ہے کہ حیا ایمان کی شاخ ہے، یہ اس کی درمیانی شاخ ہے، اسی سے ساری شاخیں پھوٹتی ہیں۔ اگر اللہ سے حیا انسان کو کرنا آ جائے تو حقوق اللہ کی شاخیں اس سے پھوٹتی ہیں، اللہ کے بندوں سے حیا آ جائے تو حقوق العباد کی ایمان کی شاخیں پھر اس سے پھوٹتی ہیں، اور یہ مضبوط ترین شاخ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین اسلام کا امتیازی وصف قرار دیا، اس معنی میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ، ہر دین کا ایک اسپیشل امتیازی وصف ہوتا ہے جو اسے باقی ادیان سے ممتاز کرتا ہے، جس پر وہ دین فوکس کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اسلام کا وہ بنیادی امتیازی وصف شرم و حیا ہے۔ بلکہ یہ انسانیت کی بنیاد ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حیا اور حیات دونوں ایک ہی چیز ہے۔ حیات زندگی کو کہتے ہیں اور حیا کو کہتے ہیں، ان کا روٹ بنیادی اسپرٹ اور روح ایک ہے۔ انسانی زندگی میں اور حیوانی زندگی میں بنیادی فرق حیا کا ہے۔ حیوان حیا سے خالی ہوتا ہے اور انسانی زندگی کے اندر حیا پایا جاتا ہے۔ اگر انسان ہو اور اس کے اندر سے حیا نکل جائے تو اس کا گوشت پوست چہرہ مہرا انسانوں والا ہے، لیکن وہ اندر سے حیوان ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام کا بنیادی وصف تھا حیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، کیسی ان کی شان ہے، کیسی ان کی عظمت ہے۔ ایک طرف اتنے جرأت مند ہیں کہ فرعون کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، کلمہ حق کہہ رہے ہیں، شرم و حیا اتنا ہے کہ لوگوں کے سامنے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اوپر والے حصے کا لباس بھی نہیں لوگوں کے سامنے اتارتے تھے، شرم محسوس ہوتی تھی، حیا محسوس کرتے تھے۔ ان موسیٰ کان حییا ستیرا، بہت حیا میں رہتے تھے اور بہت ہی پردے کا خیال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، جس طرح نوجوان بیٹیوں میں شرم و حیا کی پیکر بن بیاہی کنواری بیٹیوں میں حیا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام میں اس سے بڑھ کے حیا تھا، پیکر تھے شرم و حیا کے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی وصف تھا۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی شرم و حیا والے تھے، حد ہو گئی تھی شرم و حیا کی۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہو جاتا ہوں ان کے اندر کیسی سوچ ڈیولپ ہو گئی تھی۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے اس وقت سے لے کے آج تک میں قضائے حاجت کے وقت بھی جب کپڑے اتارتا ہوں تو مجھے اللہ سے حیا آتا ہے اور میں اپنے سر کو جھکا لیتا ہوں۔ یہ ان کی ایک کیفیت ہے،
اندر کا ایک احساس ہے، دین میں کوئی یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین ہمیں اتنی شدت نہیں کہتا، لیکن ان کے ایمان کی حیا کی کیفیت ایسی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب سے مسلمان ہوا ہوں قضاء حاجت کے وقت بھی جب کپڑے اتارتا ہوں تو مجھے اللہ سے حیا آتا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹے موٹے جو ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنے آزاد دکھا دیتے ہیں، عثمان غنی میں بہت ہی شرم و حیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اس کا اتنا احساس باس اور خیال تھا کہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ فرینک کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے انسان اپنے گھر کی مجلس میں بیٹھتا ہے، جناب ابوبکر آئے تو آپ بیٹھے رہے، اور آئے تو آپ بیٹھے رہے، جناب عثمان آئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے کپڑے بہت اچھے طریقے سے سمیٹ لیے اور کہا کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کہتے اللہ کی قسم، جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو دور جاہلیت کے اندر بھی میں نے کبھی بے حیائی نہیں کی اور میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ کسی بندے کے اندر سے اگر حیا چلا گیا تو ایمان چلا گیا۔ فرمایا الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہوتے ہیں، جب حیا چلا جاتا ہے تو اس دل سے ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے، اکٹھے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان میں ایمان ہو اور حیا نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ حیا نہ ہو اور ایمان ہو، ہوں گے تو دونوں چیزیں ہوں گی، رخصت ہوں گے تو پھر دونوں ہی گئے۔ بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری برائیوں کی جڑ بے حیائی ہے، کہ انسان میں کوئی شرم نہ ہو، حیا نہ ہو۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کر لو۔ امام راغب اصفہانی نے المفردات میں لکھا ہے حیا کس کو کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں اور نفس میں ایک ایسا شعور جو اس کو اللہ کے سامنے اور اللہ کے بندوں کے سامنے کسی بھی برائی کرنے سے روکتا ہے، اس کو شرم محسوس ہوتی۔ انسانی تاریخ میں اتنی سخت سزا اللہ نے کسی قوم کو نہیں دی ہے جتنی سخت سزا اللہ نے بے حیا قوم کو دی ہے۔ پوری کی پوری بستی کو اٹھا لیا جائے، حتیٰ کہ آسمانوں تک بلند کر دیا گیا، پھر اس بستی کو زمین پہ پٹک دیا گیا، پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی اور ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کی بے حیائی کی وجہ سے اور بد کرداری کی وجہ سے۔ تو سب سے بنیادی مسئلہ اس وقت جو ہمیں درپیش ہے میڈیا کے چیلنج کے حوالے سے، وہ حیا کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ پھر ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ حیا کا تعلق، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے حیا کی 10 قسمیں بیان کی ہیں۔ 10 قسم کا حیا ہوتا ہے۔ بڑوں کا حیا، تعلقات کا حیا، اللہ کے جلال کا حیا۔ خود اللہ میں بڑا حیا ہے، اور اللہ کا جو حیا ہے وہ حیاء الجود والکرم ہے کہ اللہ میں مہربانی اتنی ہے، شفقت اتنی ہے، محبت اتنی ہے کہ بندہ جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے
تو اللہ کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا محسوس ہوتا ہے۔ حیا التقصیر، حیا الجنایہ، انسان سے کسی کے حق میں کوتاہی ہو جائے تو اس کے سامنے اس کو جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ استاد جی نے بات کہی تھی میں پوری نہیں کر سکا، شرم محسوس ہوتی ہے۔ ابو نے سمجھایا تھا مجھ سے غلطی ہوگی، شرم محسوس ہوتی ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے اس سے میرا یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ حیا نبیوں میں اتنا زیادہ تھا کہ قیامت کے دن جناب آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور ایک غلطی سے دانہ کھا لیا تھا، پھر زمین پہ رہے، زندگی گزاری، دنیا بیتی، ہزاروں سال گزر گئے، قیامت آ گئی، اللہ کے بندے ان کے پاس جمع ہو کے گئے، کیا آپ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں؟ کہنے لگے میں نے ایک دانہ غلطی سے کھایا تھا، اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ حیا ختم ہو ہے۔ باقاعدہ طور پر بین الاقوامی سطح پر یہودیوں کے تھنک ٹینکس پلاننگ کرنے بیٹھے اور یہودی پروٹوکولز کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم پوری دنیا کو تو یہودی نہیں بنا سکتے اور نہ ہی ہمارا یہ مشن ہے، لیکن ہمارا جو پوری دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کا ایجنڈا ہے اسے بھی ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو وہ اس بات پہ متفق ہو کر اٹھے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کے ہر انسان میں سفلی جذبات، حیوانی جذبات، شہوانی جذبات دنیا کے ہر انسان میں پائے جاتے ہیں۔ وہ ایک ہے سیکس، جنسی خواہش، اور دوسرا ہے کھانے پینے کی اشتہا۔ ہم پوری دنیا میں ان دو چیزوں کو ایسا پروموٹ کریں گے کہ دنیا کو جب ان دو چیزوں کے پیچھے لگا دیں گے پھر ہم اپنے مرضی کے کام ان سے لیتے رہیں گے۔ ہمارے ہاں دو رویے پائے جاتے ہیں میڈیا کے حوالے سے۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ میڈیا کے بالکل قریب نہیں جانا، یہ رویہ اب بھی بعض لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور کچھ دیندار گھرانے ایسے موجود ہیں جو بہت حد تک اس سے بچے ہوئے ہیں یا بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ بالکل پابندی والا رویہ شاید قابل عمل نہیں رہا ہے یا اس پہ عمل ممکن نہیں رہا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا ماحول ہوتا ہے، ہمارے اپنے گھر ہوتے ہیں، ہمارے اپنے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہمسائے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے دوست احباب ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں۔ اگر آپ پابندی لگاتے بھی ہیں تو وہ دائیں چلے جائیں گے، بائیں چلے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے، خالہ کے پاس جائیں گے، ماموں کے پاس جائیں گے، انکل کے پاس جائیں گے، ہمسایوں کے پاس جائیں گے، دوست کے پاس جائیں گے۔ تو اگر اس پہ عمل ممکن ہو اور کوئی ایسی سوسائٹی ہو کہ جو اس سے اوائڈ کر لے، کیونکہ غلبہ تو بہرحال شیطان کا ہی ہے میڈیا کے اوپر اور یہودی ایجنڈے کا ہی ہے، تو یہ تو ایک آئیڈیل صورتحال ہے، لیکن شاید یہ قابل عمل نہیں رہی۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ بعض والدین میڈیا کے حوالے سے اپنے بچوں کو بالکل ہی آزاد اور بالکل ہی فری کر دیتے ہیں۔ ٹچ موبائل، ٹیبز، چینلز اور مختلف قسم کی ٹولز ان کے ہاتھ میں دے کے بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں، ریلیکس، چلے جان چھوٹی۔ یہ کھپاتا تھا، یہ تنگ کرتا تھا، یہ چیخے مارتا تھا، یہ پریشان کرتا تھا، یہ فرمائشیں کرتا تھا، یہ انٹرپشن کرتا تھا،
میرے معاملات میں مداخلت کرتا تھا تو بہت ساری مائیں خصوصاً ریلیکس ہو جاتی ہیں کہ چلے اب دفع ہوا، اور موبائل اور یہ جانے جان تو چھوٹی نہ اس سے۔ بعض ہمارے ماہرین یہاں تک کہتے ہیں اگر آپ نے اپنے بچے کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹہ اس سے جان چھڑانے کے لیے، 2-4 گھنٹے ریلیکس ہونے کے لیے آپ نے اس کو آزادانہ بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کے اور بغیر کسی ڈسپلن اور نظم و ضبط کے بالکل فری ہینڈ اس کو دے دیا اور اسے موبائل ہی کے حوالے کر دیا اور میڈیا ہی کے حوالے کر دیا اور تنہائی میں اس کو اکیلا چھوڑ دیا، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ نے اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دے دیا۔ آگ کے انگارے کا نقصان شاید کم ہو، اس کا علاج ممکن ہو، اس کا علاج اس سے زیادہ مشکل ہو۔ یا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اس کو نشے کی پڑی دے دی، نشے کا انجیکشن دے دیا، افیون اور چرس پہ لگا دیا کہ چلے یہ نشے میں رہے اور ہماری جان چھوٹ گئی۔ بعض ماہرین میڈیا کو برقی منشیات کہتے ہیں، برقی منشیات یعنی بجلی پہ چلنے والی نشہ پیدا کرنے والی چیزیں۔ ایک نشہ وہ ہے جو آپ کھاتے ہیں اور آپ نشے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ نشہ وہ ہے جو بجلی پہ چلتا ہے، پلگ ان ڈرگس، برقی منشیات۔ اگر اس طرح کا ہم نے رویہ اختیار کیا اور بالکل ہی بچے کو فری کر دیا تو جسم پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، نفسیات پر، سائیکالوجی پر بھی اثرات ہوتے ہیں، ہیبٹس پر بھی اثرات ہوتے ہیں، اور مورل ویلیوز اور اخلاقیات کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جسم پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے، سر فہرست جو زیادہ تر رپورٹس میں سامنے آیا ہے کہ جو بچے ہر وقت موبائل میں گم رہتے ہیں، جسمانی طور پر ان میں موٹاپے کی بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا بہت زیادہ کمزوری شروع ہو جاتی ہے، سستی اور کاہلی شروع ہو جاتی ہے، بعض دفعہ نظر کے مسائل بھی ہوتے ہیں اور فوکس کرنے اور توجہ کے مسائل بھی ان میں بڑھ جاتے ہیں۔ نفسیاتی طور پہ 2 طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر بچہ ایسی گیمز دیکھتا ہے، ایسے ڈرامے دیکھتا ہے، ایسی فلمیں دیکھتا ہے جس کے اندر لڑائی ہوتی ہے اور قتل، مار دھاڑ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو یقینی طور پر بچہ اسی کی پریکٹس کرتا ہے اور اس میں شدت پسندی آ جاتی ہے۔ وہ جیسے مار پٹائی، مار دھاڑ دیکھتا ہے گیمز کے اندر، اسی کی پریکٹس وہ اپنے چھوٹے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے کزن، اپنے چھوٹے کلاس فیلوز پہ کرتا ہے۔ عادات میں سر فہرست اگر ہم بچوں کو بالکل اس طرح فری کر دیں تو سب سے بڑا نقصان عادات کے اندر، حتیٰ کہ ان کے کھانے پینے کی عادت بھی صحیح برقرار نہیں رہتی ہے۔ کھانے کے وقت بھی، ناشتے کے وقت بھی اور ڈنر کے وقت بھی وہ اپنے موبائل میں گم رہتے ہیں، ان کے سونے کے اوقات بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں ایک ایسے بچے کے کیس کو جانتا ہوں، لاہور سے ان کے والدین نے یا کچھ عزیز و اقارب نے میرے ساتھ یہ ڈسکس کیا کہ ہمارا بچہ بعض گیمز کے اوپر اس حد تک نشے میں لگا ہوا ہے
کہ 24 گھنٹوں میں سے بعض دفعہ وہ 16 گھنٹے موبائل کے اوپر گزارتے ہیں۔ رات کو ہم سمجھتے ہیں کہ سو گیا ہے، لیکن وہ بستر کے اندر لیٹ کر بھی گیم کھیل رہا ہوتا ہے، اور رات کے 1 2 بجے تک گیم کھیل رہا ہوتا ہے۔ اخلاقی اثرات میں سر فہرست اس کے اوپر وہی ہے جس کو میں ڈسکس کر رہا تھا۔ انسان میں برے لباسوں کو دیکھ کر، برے بول سن کے اور بے حیائی کے مناظر دیکھ دیکھ کر شرم و حیا کے جنازے نکل جاتے۔ حل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی ایسا آئیڈیل ماحول ہو جہاں ہمسائے، رشتہ دار یا ادارے کا کوئی ایسا ماحول ہو، ادارے کا ایسا ڈسپلن ہو، ہاسٹل کا ایسا ڈسپلن ہو کہ ان چیزوں سے اوائڈ کیا جا سکتا ہو، تو آئیڈیل صورتحال۔ لیکن ایسے موقع یا ایسی جگہ بہت کم ہے۔ بالکل ہی ان کو کٹ آف کر دیا جائے تو اس کا ایک نقصان بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کتنی دیر تک ان کو دور رکھیں گے۔ آخر جب وہ 16-17 سال کے ہو جائیں گے اور یکدم ساری دنیا ان کے سامنے آئے گی تو پھر وہ زیادہ آزاد ہو کے زیادہ برائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو بعض اہل علم نے ایک اعتدال کا راستہ دیا ہے، شاید کہ وہ مفید ہو۔ یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، اہل علم کا اپنا ایک تجربہ ہے یا ایکسپیرینس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بالکل سخت پابندی شاید ممکن نہ ہو، یا آپ لگا بھی لیں تو اس کا ریئیکشن غلط ہو، یا دائیں بائیں ہو جائیں، یا پھر آپ لگائے بھی رکھیں مسلسل تو بڑے ہو کر یکدم ان کے سامنے نئی دنیا آئے تو وہ یکدم بالکل ہی خراب ہو جائے۔ اس کی بجائے آپ ان کو استعمال کی اگر اجازت دیں تو اس کے چند اصول، ضابطے اور معیارات اور شروط بیٹھ کے طے کر لیں۔ ان میں سر فہرست اور پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے وہ اصول واضح ہوں اور کلیئر ہوں۔ نمبر 2، وہ اصول آمرانہ انداز میں نہ دیے جائیں، بچوں کو پاس بٹھا کے سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ اس میں مسائل ہوتے ہیں، یہ پریشانیاں ہوتی ہیں، میں آپ کو استعمال کی اجازت دے سکتا ہوں، لیکن ہم آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر لیں کہ استعمال کرنے کے اصول کیا ہوں گے۔ تیسری چیز، وہ اصول جب طے کیے جائیں تو اس میں وقت طے کیا جائے کہ کب سے کب تک، ہفتے میں 1 دن آپ استعمال کر سکتے ہیں، ویکینڈ پہ مثلا، یا روزانہ کتنا ٹائم استعمال کرنا ہے۔ یہ ہر گھر کا اپنا ماحول ہے، وہ بیٹھ کے اس کے ساتھ لیکن طے ہو۔ مثلا اس میں ایک اصول یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناشتے سے پہلے کوئی استعمال نہیں کر سکتا، ناشتے کے بعد آدھ گھنٹے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، شام کے کھانے سے پہلے کوئی استعمال نہیں کر سکتا، جب آپ لوگ کھانا کھا کے فارغ ہوں گے تو آدھ گھنٹے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یا ورکنگ ڈیز میں آپ استعمال نہیں کر سکتے، ویکینڈ پہ آپ 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں چوتھی چیز یہ ہو کہ کیا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یا کن کن چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی طے ہو۔ اور 5ویں چیز، ان پر سختی سے عمل ہو۔ اور 6ٹھی چیز، چیک بھی کیا جائے کہ جو ہم نے اصول طے کیے ہیں اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور 7ویں چیز، اگر اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو اس کا احتساب بھی ہو۔ مثلا طے تھا کہ کھانے سے، ناشتے سے پہلے استعمال نہیں کیا، اور آج مثلا ایک بیٹے نے استعمال کر لیا، تو اس پر پابندی ہو کہ اب آپ
10 دن کے لیے موبائل کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، 1 ہفتے کے لیے اب آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے طے شدہ اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن یہ باتیں جتنی بھی کر لیں، اس پر عمل کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ محنت، بہت زیادہ دلچسپی اور بہت زیادہ وقت دینے کی، اور بہت زیادہ ان چیزوں سے خود آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بعض اہل علم نے یہ تجویز بھی پیش کی ہے کہ کچھ ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جس میں آپ پیرنٹنگ کرتے ہوئے دور رہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے موبائل کو واچ کر سکتے ہیں کہ بچہ کیا براؤزنگ کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، کیا دیکھ رہا ہے، کیا نہیں دیکھ رہا، کن پیجز کو وزٹ کر رہا ہے، کن کو نہیں کر رہا۔ بہرحال ایک اہم ترین اس معاملے میں ان کو الٹرنیٹ دینا ہے۔ الٹرنیٹ سے مراد ایسے چینلز، ایسے پیجز، ایسی سائٹس اور ایسی اپلیکیشنز جو ان کے لیے علمی لحاظ سے مفید ہیں، اگر ان کو ان کے اوپر لگا دیا جائے یا ان کی انٹرسٹ ان کے اندر ڈیولپ کی جائے یا اس طرح کی ان کو اسائنمنٹ دے دی جائے تو یہ بھی ایک اس کا بہترین حل ہے۔ اور اس حوالے سے ایک آخری اہم ترین بات یہ ہے کہ ناقدانہ صلاحیت ان کے اندر پیدا کی جائے۔ مثلا ایک ہے کہ ہم کہیں جی آپ نے یہ گیم بالکل نہیں دیکھنی، ایک یہ ہے کہ ہم ان کو آگاہ کریں کہ اس گیم بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے ہم چیک کریں کہ یہ کون سی گیم کھیلتے ہیں، پاس بیٹھ کے 10-15 منٹ دیکھیں کیا گیم کھیل رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو غلط چیزیں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائیں کہ بیٹے دیکھیں اس میں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ تو مسلمان کے لیے کھیلنا جائز نہیں ہے، لہذا آپ یہ گیم نہیں کھیلیں گے۔ بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں پوری امت پریشان ہے اور بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے۔ عرب دنیا سے لے کر ہماری عجم کی دنیا اور پاکستان کی دنیا اس معاملے کے حوالے سے کافی زیادہ پریشانیاں ہیں اور کافی بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو ایک آدھ لیکچر سے یا ایک آدھ شخص کے مشورے سے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ان پر باقاعدہ ایسے نوجوان جو اسلامی ذہن رکھتے ہوں اور سافٹ ویئر کی اچھی واقفیت بھی رکھتے ہوں، اور ایسے نوجوان جو باقاعدہ جدید ٹیکنالوجی سے بہت اچھی طرح آگاہ ہوں، اور علماء آپس میں مل بیٹھ کے جب تک کوئی بہترین حل نہیں نکالیں گے اس وقت تک شاید ہمیں یہ پریشانی رہے گی اور ٹھیک ٹھاک رہے گی۔ ایک اور اس کا حل جو بعض اہل علم نے لکھا ہے وہ متبادل سرگرمیاں یا الٹرنیٹ ایکٹیویٹیز ہیں کہ اگر ہم ان سے بالکل اوائڈ کرنے کے لیے گھر کے اندر کوئی ماحول ایسا بنا دیں کہ وہ مل بیٹھ کے اسٹڈی کرے یا نائٹ سٹوری اپنے والد سے شیئر کریں اور رات کو ان کو کچھ اچھی خیر کی کہانیاں سنا دی جائیں، اس پہ لگا دیا جائے، ایکسرسائز پہ لگا دیا جائے، فزیکل گیمز پہ لگا دیا جائے، اور خصوصاً اگر باپ خود ساتھ مل کے اپنے بچوں کی کوئی گیم کھیلے کہ چلے ہم مل کے بیڈمنٹن کھیل لیتے ہیں، ہم آپس میں مل کے کچھ بچے ادھر ہو گئے کچھ بچے ادھر ہو گئے اور باپ نے بھی ان کو جوائن کر لیا کہ ہم مل کے فلاں ایکسرسائز کر لیتے ہیں یا صبح کی سیر کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اس سے بھی کچھ ان کی دلچسپی موبائل کی دنیا سے کم ہو جاتی ہے۔ میں نے اس حوالے سے آج اسپیشلی کچھ آئی ٹی کے اور میڈیا کے دوستوں سے بھی رابطہ کیا
یہ ہمارا موضوع ہے اور اس حوالے سے آپ ہمیں کیا رہنمائی کر سکتے؟ کہنے لگے یہ تو بڑا پریشان کن موضوع ہے اور پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں دیکھ دیکھ کر، بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ ہم ایک گھر میں رہ کر بھی علیحدہ علیحدہ اور ایک مجلس میں بیٹھ کر بھی ہم ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں۔ بیٹھتے ہیں تو چھوٹا بیٹا اپنے موبائل میں، بڑی بیٹی اپنے موبائل میں، درمیان والا بچہ اپنے موبائل میں، میاں اپنے موبائل میں اور بیوی اپنے موبائل میں۔ یعنی یہ تو ان کا ماحول تھا جن کے پاس فیملی سسٹم نہیں ہے، خاندانی نظام نہیں ہے، ان کی یہ مجبوری تھی، کیونکہ ان کے بوڑھے والدین اولڈ ہاؤسز میں تھے اور ان کے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کڈز یا چائلڈ سینٹرز میں تھے، تو پیچھے تھے یہ اکیلے۔ تو وہ تو اگر اس طرح کی زندگی گزاریں تو کوئی اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، ان کی مجبوری ہے۔ لیکن ہمارے جیسی سوسائٹی جہاں الحمدللہ پھر بھی کچھ نہ کچھ خاندانی نظام موجود ہے، ہماری زندگی اگر اس طرح سے ہو جائے تو کافی پریشان کن معاملہ ہے اور بہت زیادہ حساس معاملہ ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم ترین چیز نبی علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو آپ نے اس نوجوان کو دی تھی جو آپ سے بے حیائی کی اجازت مانگنے آیا تھا۔ تو آپ نے اسے 3 دعائیں دی تھی۔ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحصن فرجہ، یا اللہ اس بیٹے سے جو پہلے گناہ ہو گئے ہیں وہ تو اس کو معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک صاف کر دے اور اس کی عزت کی حفاظت فرما دے۔ یہ دعا ہمیں بہت زیادہ اور کثرت سے کرنی چاہیے۔ جس قدر انشاءاللہ اس دعا کو ہم کثرت کے ساتھ کریں گے اسی قدر ہی اس میں خیر اور برکت آتی جائے گی۔ یہ چند ایک گزارشات تھی جو اس حوالے سے میں کر سکا، ویسے اس پر بہت زیادہ محنت اور مزید بیٹھنے کی اور مشورہ جات کی ضرورت ہے۔ چند ایک سوالات یا گزشتہ لیکچرز کے اوپر چند ایک اضافات یا استدراکات ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آخری 15-20 منٹ کے اندر۔ اس میں ایک یہ سوال بعض بچیوں کی طرف سے، بعض بیٹوں کی طرف سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ فیملی سسٹم میں اکٹھے رہتے ہوئے بچے یا بچیاں جب جوان ہو جاتی ہیں تو والدین ان کا رشتہ اپنی مرضی کے ساتھ کرتے ہیں، یا بعض دفعہ بچی سے پوچھا بھی نہیں جاتا ہے اور کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، یا اس حوالے سے شریعت ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے؟ اس بارے میں ایک بات تو میں بیٹوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہوں، جتنے بھی ہمارے بیٹے یہاں موجود ہیں یا بیٹیاں موجود ہیں یا آن لائن ہمارے ساتھ شریک ہیں، میں ان سے پوچھوں گا اگر آپ ایک بزنس کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں کپڑے کا، تو آپ کس کے ساتھ مشورہ کریں گے؟ جی بتائیے۔ نہیں، اس کے ساتھ کریں گے نا جس کو کپڑے کے کاروبار کا تجربہ ہو، کپڑے کے کاروبار کا تجربہ ہو۔ اب اس سے کہیں کہ یار آپ کی 20-25 سال سے آپ دکان کر رہے ہیں کپڑے کی، تو مجھے مشورہ دے، میں یہ کام شروع کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کریانہ سٹور چلانا چاہتے ہیں تو آپ پھر کس سے مشورہ کریں گے؟ جو یہ کام پہلے سے کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے اور رشتے کے بدن میں آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت
افسوس ہوتا ہے آپ کی سوچ پر کہ آپ مشورہ کرتے ہیں ان سے جن کی ابھی شادی ہوئی ہی نہیں ہے. اپنے دوستوں سے کرتے ہیں نا. یعنی 17-18 سال آپ کی عمر ہے اور 17-18 سال کے اس نوجوان سے آپ مشورہ کر رہے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں شادی کیا ہوتی ہے, شادی کے بعد ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. بیٹی جو ہے وہ مشورہ کر رہی ہے اپنی ہی ہم عمر کسی سہیلی کے ساتھ جو 17-18 سال کی ہے, جس کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. اس کی مثال تو بالکل ایسے ہی ہے کہ میں کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور میں کسی بھی آپ کہہ لیجئے کہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہوں یا کسی مزدور کے پاس چلا گیا ہوں جس نے کبھی کپڑا اعظم مارکیٹ کا چکر تک نہیں لگایا ہے, اشرے تک کا اس کو نہیں پتا. اس سے پوچھتا ہوں میں نے کپڑے کی دکان ڈالنی تو کیسے ڈالوں. تو بیٹوں اور بیٹیوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کے بارے میں والدین جو فیصلہ کرتے ہیں, والدین تب شادی کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی جب شادی شدہ زندگی میں وہ تقریباً کم از کم کوئی 20 سال گزار چکے ہوتے ہیں. ان 20 سال کے اندر ان کو تجربہ ہو چکا ہوتا ہے کہ شادی شدہ زندگی کی ضروریات کیا ہیں, نفسیات کیا ہیں, یہ بدن کیسا ہے. وہ آپ سے بھی بہت اچھی طرح واقف ہیں اور اس جاب سے اور اس ذمہ داری سے بہت اچھی طرح واقف ہیں, اور ماں باپ سے زیادہ آپ کا خیر خواہ اور آپ کو سمجھنے والا اور آپ سے محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے ایک مسلم نوجوان بیٹے کی سب سے پہلی کوشش اور بیٹی کی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ جو اس کے والدین اس کے لیے ریکمینڈ کریں, کوشش کی جائے کہ وہ اس پہ لبیک ہے. لیکن والدین سے بھی یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ والدین کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ حالات پہلے جیسے نہیں رہے. مجھے یاد ہے کہ ابا جی رحمہ اللہ یا بزرگوں سے یہی ہم سنتے تھے کہ وہ چپ کر کے منگنی وغیرہ کر کے سب کچھ طے کر کے آ کے بتاتے تھے پتر تیری شادی تیری منگنی کہاں ہے, اور وہ چپ کر کے مان جاتے تھے. لیکن اب کیفیت مختلف ہے اور مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری شریعت بھی یہ نہیں کہتی ہے. ہماری شریعت یہ کہتی ہے البکر تستأذن, کسی بھی بیٹی کی اس وقت تک شادی نہ کی جائے جب تک اس سے اجازت نہ دے دی جائے. پوچھا گیا کہ وہ اجازت کیسے دے گی, وہ تو شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے. فرمایا اذنها سماتها, اس کا خاموش رہنا ہی اس کی طرف سے اجازت ہے. تو شرعی حوالے سے باپ کو بیٹی کو اعتماد میں لیے بغیر اور اس سے اجازت لیے بغیر اس کا نکاح کرنا شریعت اسے یہ اجازت نہیں دیتی ہے, بلکہ شریعت اسے یہ پابند کرتی ہے, اور اس حد تک پابند کرتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دو ٹوک یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر وہ بچی کنواری ہے, شوہر دیدہ نہیں ہے تو اس سے اجازت لے لی جائے, اور اگر وہ شوہر دیدہ ہے, مطلقہ ہے یا بیوہ ہے, پہلے اس نے شادی شدہ زندگی دیکھی ہوئی ہے, تو پھر اس سے مشورہ کیا جائے. دو علیحدہ لفظ آئے. جو شوہر دیدہ نہیں ہے, بچی کنواری ہے, پہلی دفعہ اس کی شادی ہو رہی, اس سے اجازت لے لی جائے. اب اجازت کا طریقہ ہر فیملی خود بہتر سمجھتی ہے. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر بھائی اس کے ساتھ فرینک ہے تو بھائی کہہ لے ابو جی فلاں جگہ فرض ادا کرنا چاہتے ہیں بہن آپ کا, آپ کی طرف سے اجازت ہے. بہن زیادہ فرینک ہے تو بہن اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کر لے, اس کی والدہ فرینک ہے تو والدہ اس کے ساتھ یہ بات کر لے, باپ خود فرینک ہے تو باپ کر لے. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہر فیملی کا اپنا ماحول ہے, جیسے وہ مناسب سمجھیں, لیکن اس سے اجازت لینا ضروری ہے, اور اس کی اجازت یہی ہے کہ وہ خاموش ہو جائے. لیکن اگر وہ واضح طور پہ انکار ہی کر دیتی ہے کہ نہیں میں نے یہاں نہیں شادی کرنی,
اور پھر آپ زبردستی کر دیتے ہیں، تو یہ شریعت اس کو درست نہیں سمجھتی ہے۔ اور اسی طرح سے بچی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تب تک اس کا نکاح شرعی نہیں ہوگا جب تک اس کا باپ اجازت نہیں دیتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی بچی کسی کے ورغلانے میں آ کے، بہلانے پھسلانے میں آ کر اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر بھی لیتی ہے، عدالت میں جا کے کر لیتی ہے، جج کر دیتا ہے، یا غلط بیانی کے ذریعے کر لیتی ہے، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فیصلہ سن لیجئے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ جو عورت بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، یہاں ولی سے مراد ہے گارڈین اور سرپرست جو کہ باپ ہوتا ہے، جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ وہ نکاح نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے بے حیائی اور بدکرداری کر رہی ہے۔ بلکہ اہل علم نے لکھا ہے اگر کوئی ایسا نکاح کسی نے کر بھی لیا ہے اور اب وہ 4-5 سال کی زندگی گزار چکے ہیں، تو ان کو بھی ایک دفعہ توبہ کرنی چاہیے، صدق کے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں کہ ہم نے یہ بہت بڑی غلطی کر لی تھی، اور پھر وہ اپنے والد سے معذرت کرے اور اس کے والد اس کو اجازت دیں، تو پھر اس کی توبہ درست اور اس کا نکاح درست ہوگا۔ ادروائز وہ ایک حرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرما دیا جو بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شرعی نکاح وہ ہوتا ہے جس میں باپ بچی کی کنسنٹ لے، اس سے اجازت لے، اور بچی اپنے باپ سے اجازت لے، یعنی باپ بھی وہاں خوش ہو اور بچی بھی خوش ہو، تو یہ شرعی نکاح ہے۔ اگر ایسی جگہ نکاح ہو رہا ہے جہاں باپ نے اجازت نہیں دی یا بیٹی نے اجازت نہیں دی، تو یہ نکاح شرعی نہیں ہے۔ جی، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ مفسر قرآن ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک بک لکھی ہے اور اس مسئلے کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ اہل علم یہی کہتے ہیں کہ ان کی صحیح بچے تو انشاءاللہ وہ حلال کے ہی شمار ہوں گے، لا علمی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے انہوں نے یہ غلطی کر لی، لیکن اللہ کے ہاں توبہ کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اثر نو، بے شک 2-4 گھر کے لوگ بیٹھ کے اپنے والد سے معذرت کر کے بھی تجدید نکاح کر، یہی اس کے لیے بہتر احتیاط اور تقوی والا راستہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بڑا اہم کویسچن بعض احباب کی طرف سے پٹ کیا گیا تھا اور ہمارے سامنے رکھا گیا تھا، اور وہ ہے جنریشن گیپ کا مسئلہ۔ یعنی باپ کچھ اور سوچتے ہیں اور بیٹے کچھ اور سوچتے ہیں، مائیں کسی اور وادی میں ہوتی ہیں اور بیٹیاں کسی اور وادی میں۔ ماں کی اپروچ اور طرح کی ہوتی ہے، بیٹیوں کی اپروچ اور طرح کی ہوتی ہے۔ دیکھیے، اس حوالے سے جو شریعت سے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جنریشن گیپ کا بنیادی مسئلہ ہمارے ہاں شرعی حوالے سے اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کی تعلیمات نہیں ہیں۔ قرآن مجید ویژن کو ایک کر دیتا ہے، سوچ کو میں یکسوئی پیدا کر دیتا ہے، اور اس حد تک یکسوئی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک بات کو توجہ سے سمجھ لیجیے، قرآن اور سنت کتنے بڑے بڑے مسئلوں کو کتنے سادہ انداز میں حل کر دیتے ہیں۔ آج سے
1450 سال پہلے کی جنریشن صحابہ کرام کی جیسے نماز پڑھتی تھی نا، آج بھی ہم ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں. ایسا تواتر ہے. وہ جیسے وضو کرتے تھے آج بھی ہم ویسے وضو کرتے ہیں. وہ جیسے السلام علیکم کہتے تھے آج بھی ہم ویسے ہی السلام علیکم کہتے ہیں. اور سنت سے سب سے بڑی چیز، قرآن اور سنت سے یہ جنریشن گیپ کم ہو جاتا ہے. جنریشن گیپ کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے، باپ کے سامنے ماڈل اور ہوتا ہے، اولاد کے سامنے ماڈل اور ہوتا ہے. باپ کسی اور کو کاپی کرنا چاہتا ہے، اولاد کسی اور کو کاپی کرنا چاہتی ہے. جب باپ اور اولاد دونوں ہی کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہو جائے گا تو جنریشن گیپ 90% تو ادھر ہی ختم ہو جائے گا. باقی انسانوں کی مختلف اپنے فیلڈز ہیں. مثلا بچہ کوئی اور سٹڈی کرنا چاہتا ہے، باپ اس کو کسی اور فیلڈ میں لے کے جانا چاہتا ہے جو دائرہ مباحات کا ہے یا جائز چیزوں کا ہے، جس میں آپشنز ہوتی ہیں کہ بچہ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. ایک بچہ اس کا ذہن ہے کہ میں میڈیکل سائنس میں جانا چاہتا ہوں، یا ایک بچہ اس کا ذہن ہے میں انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہوں، یا ایک بچہ اس کا ذہن ہے میں اسلامک سٹڈیز میں جانا چاہتا ہوں. تو اس قسم کے معاملات میں جو گیپ آ جاتا ہے، باپ کی سوچ اور طرف ہے اور ان کی سوچ اور طرف ہے، اس کا حل بہتر کونسلنگ ہی ہے. اس فیلڈ کے ماہرین، باپ اور بچے آپس میں اکٹھے بیٹھ کے وہ جو اس سبجیکٹ کے ماہرین ہیں وہ دونوں کو بتائیں کہ اس فیلڈ کے اندر یہ زیادہ امکانات ہیں، اس فیلڈ کے اندر یہ زیادہ امکانات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہاں والدین کو زیادہ اڑنا نہیں چاہیے، اور جہاں جائز آپشنز ہیں تو جو بچہ جس طرف زیادہ رجحان رکھتا ہے اور اس سبجیکٹ کے ماہرین بھی ریکمینڈ کر رہے ہوں کہ ٹھیک ہے اس فیلڈ میں چل سکتے ہیں، تو اس کو اس فیلڈ میں جانے کی اجازت دے دینی چاہیے. اور تیسرا یہ جو گیپ ہے، وہ جو ابھی ہم نے جس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے کہ بچے کا رشتے ناطے کے معاملے میں رجحان کسی اور طرف ہے اور والد کا رجحان کسی اور طرف ہے. ایک مسئلہ تو یہاں بھی حل ہو جاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ دونوں کو رجحان بنانا چاہیے اخلاق کو اور دین کو دیکھ کے، جو اللہ کے پیارے نبی نے بتایا ہے. اخلاق اور دینداری میں اگر ساری آپشنز برابر ہیں تو پھر بہرحال بچوں کی رائے کا بھی کچھ خیال، احساس اور پاس یا ان کی فیلنگز کی رعایت کی جانی چاہیے، چونکہ زندگی بہرحال انہوں نے گزارنی ہے. یہ ایک کافی پیچیدہ سا مسئلہ ہے. ایک چوتھی بات اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ جنریشن گیپ جو ہے نا، ہم نے خود ہی اپنی طرف سے ڈیولپ کیا ہوتا ہے. باپ جو ہے نا، بزرگ خصوصاً، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے کیا تھا، ایسے کیا تھا، ایسے کیا تھا، ایسے کیا تھا. تو بچوں سے وہ توقع کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے کیا تھا سیم ویسے ہی یہ کریں، یا مائیں ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ جیسے ہم نے کیا تھا یہ ویسے ہی کریں. تو ایک فیملی میں اس طرح کی ایک سیٹنگ میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا، تو ان کی ماں ان سے کہہ رہی تھی کہ میں نے تو ایسے کیا اور ایسے کیا، اور آپ کی خلاؤں نے ایسے کیا، ایسے کیا، اور آپ کی نانی نے ایسے کیا اور ایسے کیا، اور آپ کی دادی نے ایسے کیا اور ایسے کیا، لہٰذا آپ کو ایسے کرنا چاہیے. تو بچیاں آج کل کی بڑی ذہین ہیں. بچیاں اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تو خلائیں اور نانیاں اور دادیاں تھیں، آپ ہماری عمر کی بچیاں بتائیں نا، ہماری کزنیں کیا کرتی ہیں، آپ ہماری عمر کی مثال دیں. ہماری عمر کی اگر مثال دینی ہے تو ہماری عمر کی مثال. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان سارے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں سب مثالیں چھوڑ کرنا ایک ماڈل پہ اکٹھی ہو جائیں. عائشہ صدیقہ طاہرہ نے ایسے کیا تھا اور فاطمہ زہرا نے ایسے کیا تھا.
رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، وہ دنیا کی کامیاب ترین خواتین تھیں جن کی تعریفیں اللہ نے اپنے قرآن کے اندر کی ہیں، اخلاق اور کردار کے لحاظ سے، ایمانیات کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، بنیادی اصولوں کے لحاظ سے۔ البتہ جو کوئی کپڑوں کی بات ہے، اگر غیر شرعی نہیں ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس میں بچیوں کو اجازت دینی چاہیے، جو ان کی پسند ہے وہ پہن لیں، بشرطے کہ اس میں شریعت کی مخالفت نہ ہو۔ اس میں زبردستی ماں کرے کہ نہیں مجھے یہ کلر پسند ہے تو تم یہی پہنو، اور باپ کہے نہیں مجھے یہ کلر پسند ہے تم یہ تو زیادتی والی بات ہے۔ وہ تو ان کی اپنی ویلنگ ہے، جو پہننا چاہتے ہیں ان کو پہننے دیں، جو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کو استعمال کرنے دیں، بشرطے کہ اس میں شریعت کی مخالفت نہ ہو۔ ایک آخری گزارش کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہی شرم و حیا کے حوالے سے جو ہم سے اس وقت کوتاہی ہو رہی ہے نا، اس میں 2 کوتاہیاں خصوصاً دینداروں سے بھی ہو رہی ہیں، ان پہ میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ شرم و حیا کی تربیت بھی بچپن سے ہوتی، بچپن سے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، چھوٹی بچی ہے تو اس نے اگر ایسے کپڑے پہن لیے ہیں جو اس کے گھٹنوں تک آ رہے ہیں، اور ایسی شرٹ پہن لی ہے جو اس کے کندھے بھی ننگے ہو رہے ہیں، بچی ہے نا، کوئی بات نہیں، وہ بچی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ پردہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس بچی کو 6، 7، 8، 9، 10 سال تک ایسے کپڑے پہناتے رہے ہیں کہ کندھے بھی اس کے ننگے ہوتے ہیں، تو یکدم وہ پھر کیسے چینج ہو جائے گی؟ اس کی عادت کا حصہ بن جائے گا، اور اس کی یہ تربیت ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے خواتین بھی ایسے کپڑے پہن لیتی ہیں، کوئی بات نہیں۔ بچپن ہی سے لباس میں بھی بچیوں کو حیا سکھائیں اور بچوں کو بھی حیا سکھائیں، گفتگو میں بھی بچوں کو بھی حیا سکھائیں، بچیوں کو بھی حیا سکھائیں، زبان میں، الفاظ میں بچوں کو بھی حیا سکھائیں اور بچیوں کو بھی حیا سکھائیں، آنکھوں میں حیا، باتوں میں حیا، لباس میں حیا، گفتگو میں حیا، حتیٰ کہ چال میں حیا، یہ بہت ضروری ہے تاکہ شروع ہی سے تربیت اچھی ہو جائے۔ دوسری غلطی جو عموماً دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو عام حالات میں باحیا لباس پہنتے ہیں، بعض دفعہ شادی وغیرہ کی تقریب ہو تو ان کا لباس بھی بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، جس کو شاید کھینچ تان کے جائز تو قرار کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ پوری طرح سے شرم و حیا کے تقاضے پورے نہیں کر رہا تقریبات اور فنکشنز کے اندر، تو وہاں بھی شرم و حیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے ڈسکشنز کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ خیر اور برکت ڈال دے، ہمارا آپس میں مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ کل کا ہمارا ایک اہم ترین موضوع ہے میاں بیوی کے آپس کے باہمی مسائل، وہ بھی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور پرسوں انشاءاللہ ہمارا لاسٹ ڈے ہے۔ اور ایک میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی اس مشورے سے اتفاق کریں تو جو ہمارا لاسٹ ڈے ہوگا نا جی، آخری دن میں ہم انشاءاللہ کچھ بھائیوں کو کتب وغیرہ جو ریگولر آ رہے ہیں یا بزرگ ہیں یا دور سے آ رہے ہیں، وہ ہماری ٹیم انتظامیہ کی مشورہ کر کے ان کی خدمت میں کچھ کتب وغیرہ کی صورت میں تحائف بھی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک سیگمنٹ ہم یہ بھی رکھنا چاہتے ہیں آخری لاسٹ ڈے میں کہ جو کچھ گزشتہ لیکچرز کے اندر ہم نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں 4-5 لوگوں سے سوال کر لیے جائے، پرچیاں بنا لی جائیں، کسی بچے کو کہہ دیا جائے، اور جو حاضرین میں سے جواب دے اس کو حوصلہ افزائی کے لیے کوئی کتاب یا بک وغیرہ اسٹیج پہ بلا کے اس کو انعام دی جائے۔ تو اس کے لیے خصوصاً نوجوانوں نے اور بزرگوں نے ریڈی رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔